انسان کی کہانی روداد سفر، بٹ صاحب اور گلگت میں تعلیم کا رجحان۔ ایئرپورٹ پر قاسم بٹ صاحب استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سے مل کر طبیعت خوش ہو گئی۔ بٹ صاحب ایک صحافی ہیں اور ہر جگہ ان کے تعلقات ہیں۔ کسی علاقے میں جا کر شوٹنگ کرنے کے لیے کسی مقامی فرد یا ادارے کی مدد ضروری ہوتی ہے جو سارے انتظامات اپنے ذمے لے لے، جیسے سری لنکا اور بعد میں ترکی میں مقامی کمپنیوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی مقامی فرد کی مدد لی جائے جس کے تعلقات ہر جگہ ہوں، جیسے تھر میں جامن صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ یہاں یہی ذمہ داری قاسم بٹ صاحب کی تھی۔ بٹ صاحب سے یہ میری دوسری ملاقات تھی۔ اس سے قبل ڈاکیومنٹری کے پائلٹ ایپیسوڈ کے سلسلے میں ہم 2 سال قبل یہاں آئے تھے اور بیشتر شوٹنگ یہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا اور ان کی باغ و بہار طبیعت کا پوری طرح اندازہ ہوا تھا۔ وہ بہت خیال کرنے والے اور خوش اخلاق انسان تھے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک مقامی صحافی ہیں جن کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ انہی تعلقات کی مدد سے وہ شوٹنگ کے لیے ہر ممکنہ سہولت پیدا کر لیتے تھے۔ انہوں نے انتہائی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور ان کے ساتھ ہم ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوٹل پہنچے تو معلوم ہوا کہ کمرہ خالی ہونے میں کچھ وقت ہے، کیونکہ ہم تو صبح سویرے ہی پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل بالکل نیا اور بہت صاف ستھرا تھا، جس کا ابھی افتتاح ہوا تھا۔ سکردو میں سیاحت کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بنا پر کافی ہوٹل بن گئے ہیں۔ کمرے کے انتظار میں ہم ریسیپشن میں بیٹھے رہے۔ ہوٹل کے مالک سے کافی دیر گفتگو رہی۔ ان کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا اور اب انہوں نے اپنا ہوٹل بنا لیا تھا۔ یہ بٹ صاحب کے رشتہ دار ہی تھے اور ان کا تعلق شن نسل سے ہے۔ یہی شن لوگ یہاں اکثریت میں ہیں۔ ان سے گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ ان کی نئی نسل میں تعلیم کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ 70 کے قریب ان لوگوں میں صرف ڈاکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی اعلیٰ تعلیم کا رجحان موجود ہے۔ خود بٹ صاحب کے 2 بچے PhD کر رہے تھے اور ایک بچی ڈاکٹر بن رہی تھی۔ تعلیم کا یہ رجحان بہت مثبت ہے۔ کاش پاکستان کے دیگر علاقے بھی اس معاملے میں آگے آ سکیں۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، بلکہ جو تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی تحلیل و تجزیہ اور معقولیت کے اس شعور سے عاری ہیں جو تعلیم عطا کرتی ہے۔ کام کی چھٹی اور شر کی خبر میں شکر۔ آخر کار خدا خدا کر کے کمرہ ملا۔ اسی دوران میں قاسم صاحب نے 3 خبریں ہم تک پہنچائیں۔ پہلی یہ کہ ہماری ٹیم جو گاڑی سے سکردو آ رہی تھی وہ راستے میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پھنس چکی ہے۔ میں چونکہ پچھلے سفروں میں 3-4 دفعہ راستے میں پھنس چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ یہ کیسا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ تھا کہ آج شوٹنگ نہیں ہو سکتی، بلکہ جب تک ٹیم نہ پہنچ جائے کام کی چھٹی ہو چکی تھی۔ ہمارے پاس بس یہی مصروفیت تھی کہ ہوٹل میں لگے خوبانی کے درختوں سے تازہ خوبانیاں توڑ کر کھائیں اور ٹیم کی جلد آمد کی دعا کرتے رہیں۔ دوسری خبر یہ تھی کہ یہ ہوٹل صرف 2 ہی دن کے لیے ملا تھا۔ یہ چونکہ سیزن کا زمانہ تھا اور جولائی کے مہینے میں سیاحوں کی بکثرت آمد کی بنا پر یہاں مزید قیام ممکن نہ تھا، جبکہ دوسرا کوئی ہوٹل بھی سیاحوں کی آمد کی وجہ سے خالی نہ تھا۔ بعد میں بٹ صاحب کی کوشش سے ایک ہوٹل مل تو گیا، مگر بس بمشکل گزارا کرنے والا ہوٹل ہی تھا۔ تیسری خبر یہ تھی کہ دیوسائی جاتے ہوئے ایک سیاح فیملی گاڑی سمیت کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دوسری طرف مقامی انتظامیہ پورے ملک سے آنے والی بیوروکریسی اور حکومتی ارکان کے استقبال اور انتظامات میں مصروف ہے۔ چنانچہ لاشوں کو نکالنے، ہسپتال پہنچانے اور کفن وغیرہ کا سارا انتظام مقامی لوگ کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب ان میں پیش تھے۔ بعد میں دیوسائی جاتے ہوئے ہم نے وہ گاڑی دیکھی جو کھائی میں گری تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر اندر بیٹھنے والوں کے معاملات کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا۔ ان 3 بری خبروں میں بھی میں نے شکر کا پہلو ڈھونڈا کہ ہمیں ایک ہی مشکل درپیش تھی، یعنی ہوٹل کی تبدیلی اور کام میں تاخیر، ورنہ وہ بیچارے جو گر کر مرے اور جو ہمارے ساتھی راستے میں پریشان تھے
ان دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے ہم بہت بہتر حال میں تھے۔ پاکستان کے حکمران طبقات۔ اوپر جو واقعہ بیان ہوا کہ 5 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور پوری انتظامیہ اس حادثے کو چھوڑ کر حکمران طبقات کے دورے سیاحت کو زیادہ سے زیادہ پرآسائش بنانے میں مشغول تھی، محض ایک استثنائی واقعہ نہیں بلکہ ہمارا ایک عظیم المیہ ہے۔ اس المیے کی جڑیں 2 صدیوں کی تاریخ میں پھیلی ہیں۔ اس عوامی المیے کا آغاز اس وقت ہوا جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ قبضے کا مطلب یہ تھا کہ اب مقامی لوگ غلام ہیں اور فاتحین ان کے آقا۔ غلاموں کا کام آقاؤں کی خدمت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ انگریز اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اور صرف چند ہزار کی تعداد میں ایک بر اعظم کے برابر ملک میں موجود تھے۔ چنانچہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مقامی لوگوں میں چند طبقات پیدا کیے جو انگریزوں کے تہذیبی اور ذہنی غلام ہونے کے علاوہ نئے نظام میں خود بھی ایک نوعیت کا اختیار اور اقتدار رکھتے تھے۔ انگریز ان کے ذریعے سے اتنے بڑے ملک کو چلاتے تھے۔ ان میں سے ایک طبقہ جاگیرداروں کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی کے وقت کسی نہ کسی پہلو سے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ اپنے ان وفاداروں کو انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ عوام میں انگریزوں کی وفاداری کا سور پھونکتے رہیں، نیز پیسہ اور فوج میں افرادی قوت فراہم کر کے انگریزی اقتدار کو قوت بخشیں۔ مغل دور کے برخلاف انگریزوں نے جاگیروں کو ان کی آبائی میراث بنا دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہوتا اور وہ بھی باپ کے نقش قدم پر چل کر انگریزوں سے وفا کرتا۔ دوسرا طبقہ فوج کا تھا۔ انگریزوں نے جنگ آزادی کے بعد یہ سیکھا تھا کہ یوپی وغیرہ کے لوگ بہت باشعور ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی غلط حکم کے مقابلے میں بغاوت کر سکتے ہیں، نیز ان میں حکمرانی کی خوبی ابھی باقی ہے اور وہ نسبتاً زیادہ باشعور بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے بر صغیر کے ان علاقوں سے فوجی بھرتی بند کر کے موجودہ پاکستان کے ان علاقوں سے فوجی بھرتی کرنا شروع کیے جو جسمانی طور پر مضبوط مگر نفسیاتی طور پر پہلے ہی جاگیرداروں کے غلام اور تہذیب و شعور میں اس زمانے میں باقی ہندوستان سے پیچھے تھے۔ انگریزوں نے مزید احتیاط یہ برتی کہ ان لوگوں کو ہمیشہ شہروں اور حکومتی انتظام سے دور رکھا تاکہ بغاوت کا امکان نہ رہے، اور آبادی سے دور کینٹونمنٹ اور بیرکیں بنا کر ان کو وہیں آباد کیا۔ نیز افسر کے حکم پر جینے مرنے کے اصول پر ان کی تربیت کی اور ان کی اعلیٰ کمانڈ ہمیشہ خود اپنے پاس رکھی تاکہ اس پہلو سے بھی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ تیسرا طبقہ مقامی بیوروکریسی کا تھا۔ یہی وہ طبقہ تھا جو اصل میں انگریزوں کی طرف سے پورا نظام حکومت چلاتا تھا اور اس میں پورے ہندوستان میں مقابلے کے امتحانات کروا کر اعلیٰ ترین مقامی اذہان کو منتخب کیا جاتا۔ ان کی تربیت ایسے کی جاتی کہ یہ مقامی لوگوں کو حقیر سمجھ کر خود کو حکمران کلاس کا حصہ سمجھتے۔ ان کا اصل کام انگریزوں کا وفادار رہ کر عوام کو قانونی ہتھ کنڈوں سے انگریزوں کا غلام بنائے رکھنا تھا۔ اسی میں ضمنی طور پر عدلیہ اور پولیس کا طبقہ بھی تھا جو یہی خدمت قانون کو نافذ کرتے ہوئے سر انجام دیتی تھی۔ پاک سر زمین کا نظام۔ جب تقسیم کا وقت آیا تو کانگریس کی سیاسی قیادت بہت تجربے کار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد ان میں سے ہر طبقے کو نکیل ڈال دی، جاگیرداری ختم کر دی، فوج کو بیرکوں تک محدود رکھا، بیوروکریسی کو سیدھا کیا اور عدلیہ کو آئین کا پابند کیا، جبکہ مسلم لیگ میں قائد اعظم جن کو اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ تھا ان کا فوراً انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے دستے راست لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد صرف صف دوم کی سیاسی قیادت رہ گئی۔ مذکورہ بالا طبقات نے مل کر اس سیاسی قیادت کو 50 کی دہائی میں نہ صرف بدنام کیا بلکہ ان کو چن چن کر ختم کر دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یوں پاکستان نامی ملک جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، وہ 50 کی دہائی میں گورے آقاؤں کی غلامی سے نکل کر کالے آقاؤں کے قبضے میں آ گیا۔ چنانچہ یہ ملک مطالعہ پاکستان کی کتابوں کی حد تک آزاد ہے، مگر عملی طور پر صورتحال وہی ہے جو اس کردو کے حادثے نے کھول دی کہ عوام کھائی میں گر گر کر مر رہے ہیں، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں اور حکمران کلاس سیاحت میں مشغول ہے۔ یہی پاک سر زمین کا نظام ہے، یہی ہماری آزادی کی کل حقیقت ہے۔
یہ واضح رہے کہ میرے پیش نظر کسی نفرت کی سوچ کا فروغ نہیں، نہ کسی طبقے کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ جو لوگ ان طبقات میں اب شامل ہیں وہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، مگر جذباتیت سے اوپر اٹھ کر حقائق جیسے ہیں ان کو ویسے ہی دیکھنا مومن کا وصف ہے۔ اس کے بغیر حالات میں بہتری کی کوئی امید نہیں۔ جب حقیقت کو سمجھ لیا جائے گا تو پھر یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ جب تک عوام اپنے تعصبات اور تقسیموں کو ترک نہیں کرتے اور سیاسی قیادت کو مکمل طور پر سپورٹ نہیں کرتے، یہی نظام یہاں چلتا رہے گا، کیونکہ سیاسی قیادت وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے آگے جواب دہ ہونے کی بنا پر اپنی طاقت کے باوجود ان کو کچھ نہ کچھ اہمیت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پرانی یادیں اور چھٹیاں۔ شام تک معلوم ہوا کہ ہماری ٹیم تتا پانی کے مقام سے تو نکل گئی ہے، لیکن چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے بٹ صاحب نے انہیں راستے میں آرام کا مشورہ دیا کہ اگلے دن تک پہنچ جائیں گے۔ اگلے دن وہ لوگ اسکردو کے قریب پہنچے تو یہاں ایک اور لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، جس کے بعد وہ یہاں پھنس گئے۔ یہ ان کا دوسرے روز اسکردو پہنچنا اور ہمارے لیے کام شروع کرنا ممکن نہ رہا۔ اب ہمارے پاس یہ دوسرا دن بھی فارغ تھا، چنانچہ صبح سویرے ناشتے کے بعد پیدل ہی ہوٹل گھومنے اور خوبانیاں توڑنے اور کھانے میں وقت گزارا۔ جو مزہ ان تازہ خوبانیوں کا تھا وہ شہری خوبانیوں میں کہاں ہوتا۔ بٹ صاحب نے بتایا کہ یہاں 35 قسم کی خوبانیاں اگتی ہیں۔ پھر ایک جیپ کر کے ہم لوگ شنگریلا ہوٹل اور کچورا جھیل کے لیے روانہ ہوئے۔ شنگریلا شہر سے باہر اسکردو ہائی وے پر جانے والے راستے پر واقع ہے۔ یہ راستہ جو S1 کہلاتا ہے، اس پر پہلے ایئرپورٹ آیا اور پھر ہم شنگریلا پہنچے۔ ساتھ ساتھ دریائے سندھ کا مٹیالہ پانی بہتا رہا۔ سیاحوں کے لیے شنگریلا ہوٹل میں داخلے کی فیس مقرر ہے، لیکن بٹ صاحب کی وجہ سے ہمارا داخلہ ایسے ہی ہو گیا۔ 2018 کے سفر میں ہم اس ہوٹل میں بھی مقیم رہے تھے۔ یہ جگہ واقعی بڑی منفرد اور خوبصورت ہے۔ جھیل کا سبز پانی اور ارد گرد موجود خوبصورت رہائشی کمرے اپنے طرز تعمیر اور خوبصورت منظر کے لیے بہت مشہور ہیں۔ یہ جھیل اس ہوٹل کی وجہ سے شنگریلا جھیل بھی کہلاتی ہے، جبکہ اسے لوئر کچورا بھی کہتے ہیں۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور جھیل کے اوپری حصے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اپر کچورا جھیل کہلاتی ہے۔ 2500 میٹر بلندی پر واقع یہ جھیل بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے، جبکہ گرمیوں میں سیاحوں کے لیے کشتی پر بیٹھ کر جھیل کا نظارہ کرنے کا انتظام بھی موجود تھا۔ میں ایسی جگہوں پر جا کر ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بلندی پر واقع سبزے اور پانی سے زیادہ انسان کے لیے دوسری کوئی چیز باعث کشش نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کی جگہ کے لیے بلندی پر واقع باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں کی تعبیر اختیار کی ہے۔ 2018 میں ہم نے یہاں کافی وقت گزارا تھا۔ بھائی ندیم اعظم نے خصوصی آرڈر دے کر دونوں فیملیز کے لیے ڈھیر ساری ٹراؤٹ مچھلی بنوائی جو بلا شبہ بہت لذیذ تھی۔ اس دفعہ نہ اہل خانہ ساتھ تھے، نہ برادر عزیز ندیم اعظم صاحب تھے۔ ان کی صحبت کو نہ پا کر دل اداس ہوا۔ مجھے واقعتاً اس روز شنگریلا آ کر وہ مزہ نہیں آیا جو پچھلی دفعہ آیا تھا۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ یہ احباب چونکہ ساتھ نہ تھے، اس لیے ان کے نہ ہونے نے دل کو اداس کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی میں ہم میں اور ہمارے محبت کرنے والوں میں جدائی نہ ڈالے۔ یہاں سے واپسی پر ہم اسکردو سے باہر نکل کر اس جگہ چلے گئے جہاں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ٹریفک جام تھا۔ کوشش تھی کہ کسی طرح اپنی ٹیم سے رابطہ ہو جائے جن کے موبائل بھی اب نہیں چل رہے تھے، مگر ان سے کسی طرح رابطہ نہ ہو سکا۔ بہرحال ناکام و نامراد ہوٹل لوٹے۔ اگلی صبح یہ ہوٹل چھوڑ کر ایک دوسرے ہوٹل منتقل ہوئے۔ میرے کمرے میں ایک روشن دان تھا جس سے ساری رات ہوا آتی رہی اور ٹھنڈ کے مارے نیند نہیں آئی، مگر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ ہمارا مقدر یہی تھا کہ 2 دن تک راستے میں خوار ہوں اور اس کے بعد یہاں پہنچے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی کہ عملاً ہم 2 دن آرام سے چھٹیوں پر رہے۔